السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر اسمروا مرزا اور لے کر آ چکی ہوں دریچکم کی 41 بہت ہی پیاری ایپیسوڈ۔ تو جلدی سے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ ممو آپ کدھر تھیں؟ آپ کو پتا ہے کتنا مس کیا میں نے آج پورا دن، آپ کو اتنا سا بھی نہیں دیکھا۔ جب سے باران گھر لوٹا تھا پہلے سے موجود ممو کو دیکھتے ہی کب سے اس سے چپکا تھا۔ لیزے کی تو بولتی ہی بند تھی، بس باران کے سوال اور شروع کر رہے تھے۔ تمہاری ممی کو میں پرستان لے کر گیا تھا، وہاں بہت سی پریاں تھیں، ہم نے کہا ایک باران کے لیے لیتے چلیں، بس اب تم دعا کرنا جلدی سے وہ پری تمہارے پاس آ جائے۔ راب نے چینج کرتے قدم روک کے روم میں رکھتے ہی جب باران کی تسلی کروائی تو جہاں وہ لیزے سے الگ ہوا وہیں لیزے نے کھا جاتی نظروں سے راب کو گوری دی۔ ممو بابا کون سی پری کا بول رہے ہیں جو میرے دوست کے پاس بھی ہے؟ بیبی والی پری؟ ممو بتائے نا، بہنا پری۔ باران کی بےتابی دیکھتے لیزے نے اسے اپنے سینے سے واپس لپٹایا۔ باران بابا مذاق کر رہے ہیں، ہم کچھ کام کے سلسلے میں بزی تھے، پر دیکھو ممو اپنے بیبی کے پاس ہے نا، تو بھول جاؤ کہ تم نے مجھے مس کیا۔ میں نے خود اپنی جان کو اتنا سارا یاد کیا۔ لیزے نے خود ہی باران کی گال چومتے بہلایا اور وہ بہل گیا۔ یہ دیکھ کر دراب کو خاصی حیرت ہوئی کیونکہ اس کی اولاد اتنی شریف نہیں ہونی چاہیے تھی، بلکہ وہ چاہتا تھا باران لیزے کی ناک میں دم کرے۔ تمہاری ممو کو بہلانا بھی نہیں آ رہا چیمپئن؟ دراب نے آئینے کے سامنے ایکشن مار کر رکتے بال سیٹ کیے تو لیزے نے کشن ہی اٹھا کر دراب کی کمر میں مارا، جبکہ باران کے بھی بابا کی پٹائی پر دانت سے نکلے۔ بابا لگی تو نہیں نا؟ باران نے دانت دکھاتے پوچھا، جس پر وہ پلٹ کے دونوں کو ڈرامائی ہفکی سے گورا۔ تم میری سائڈ ہو یا اپنی ممو کے؟ دراب بھی پاس بیٹھے جان کر لیزے کے کاندھے سے کاندھا ٹکراتے بولا۔ دراب آدھا لیزے پر جھکا تھا، باران آدھا لیزے پر جھکا تھا اور ممو کے لاڈ وصول کر رہا تھا۔ میں آپ دونوں کی سائڈ۔ باران نے آگے ہوتے دراب کی گال چومی، پھر لیزے کی گردن میں بازو لپیٹے ساتھ جا لگا۔ لیزے نے گردن موڑتے دراب کو آنکھیں نکالی، جو لیزے کی رخسار چومتا اسے اور چڑھا گیا۔ یہ تو باران نے نہیں دیکھا، ورنہ لیزے کا چہرہ سرخیاں چھوڑ دیتا۔ آپ کو پتا ہے ممو بہت مزہ آیا، ادھر سلوا آپی بھی تھیں، بہت پیاری، انہوں نے مجھے چاکلیٹ بھی دی جو میں نے سکھی انکل کے کہنے پر ان کے کپڑوں سے صاف کی، بڑا مزہ آیا۔ انکل اپسٹ ہو گئے تھے پر میں ہاتھ نہ آتے بھاگ گیا۔ اپنی کارستانی سناتا باران خود بھی ہنسا اور دراب لیزے کے چہروں پر بھی مسکراہٹ دوڑی۔ مطلب تم نے سکھی کا بہت بھلا کیا آج، واہ میرے چھٹکے عقل مند۔ دراب کو سمجھ آ گئی کہ چاکلیٹ کس نے پھر صاف کی ہوگی، تبھی اپنی ایجاد پر جی بھر کر پیار آیا۔ غلط بات ہے بیبی، کسی کے کپڑوں کے ساتھ منہ صاف نہیں کرتے۔ اب تو ممو کا گڈ بائے ہو، یہ شرارتیں کس سے سیکھ رہے ہو؟ لیزے نے فوراً سے ذرا روٹھتے ہوئے سمجھایا۔ میری جان بھولو مت، یہ دراب حیدر جدون کی اولاد ہے، اس میں شرارتوں کا سافٹ ویئر تمہارے اندر پہلی سانس بھرتے ہی اپ ڈیٹ ہو گیا تھا۔ تم نے ہی بیچارے کو ایکسٹرا شریف بچہ بنا کر رکھا ہوا اتنے سالوں سے۔ راب نے لیزے کے کان میں گھستے اشرداد کیے، جبکہ لیزے نے تہوکہ رسید کرتے اسے چپکنے سے روکا۔ ممو انہوں نے خود کہا تھا میرے کپڑوں پر چاکلیٹ لگا دو، ورنہ میں کوئی گندا بچہ تھوڑی ہوں۔ ممو آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو بابا نے تنگ تو نہیں کیا؟ باران کی فکریں لیزے کے لیے اتنی پیاری تھیں کہ دراب کو بے انتہا پیار آیا۔ جب باران لیزے کی گال سے اپنا گال جوڑتا، ممی کی ذرا گرم گال چھوتا تسلی مانگ رہا تھا۔ تھک جانے کے سبب لیزے تھوڑی نڈھال لگ رہی تھی۔ نہیں میری جان، آپ کے بابا بھی اچھے بچے ہیں، آپ کی ممو بالکل فٹ ہیں، بس نیند پوری نہیں ہوئی تو تھک گئی۔ لیزے نے اس کا ہاتھ چوما تو وہ دوسرا ہاتھ بڑھا کر دراب کو چھو رہا تھا۔ دراب نے بھی اس کا ہاتھ پکڑے شرارت سے چوما۔ اوکے ممو، تو آپ سو جاؤ نا، آنکھیں بند کر لیں، میں آپ کو زیادہ سارا پیار کروں گا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ باران ہنوز اس کی گال تک ہتھیلی لاتا معصومیت سے منمنایا۔ وہ لیزے، تم سے جڑے افراد کم پیار پر صبر کر ہی نہیں سکتے، اسے بھی تم سے بہت سا پیار ہی کرنا ہے، تم ہو ہی ایسی۔ دراب نے اس بار اس کے کان کھلوں کو چومتے یہ مہکتے اعترافات کیے۔ باران نے لیزی کے سینے پر سر رکھتے خود بھی آنکھیں بند کر لی، مستی ادم مچا کر اور ممو کو یاد کر کر کہ وہ بھی بہت تھک گیا تھا۔ یہ پری والا کیا قصہ سنا رہے تھے آپ اسے؟ دل چاہ رہا تھا سر توڑ دوں، دوبارہ آپ کے ہاتھ نہیں آؤں گی۔ اس کے پیار بھرے اعترافات رد کرتی لیزے سرگوشیانہ ڈانٹنے لگی، جس پر دراب نے ہاتھ اس کی گردن کی پچھلی طرف سے گزارتے خود ایک چھوڑ کر سامنے ہوتے جھک کر لیزے کی چھپی مسکراہٹ چومی۔ رگ رگ میں اس شخص کی شدت بری پیش رفت سکون سرایت کر گئی۔ تم اب مجھ سے دور نہیں رہ سکتی، اس کا یقین ہے۔ وہ جانے کس رو میں تھا کہ نرم گداز سانس در سانس گستاخیاں کرتے بھی لیزے کو ذرا بے آرام نہ ہونے دیا۔ حیدر یہ جاگ جائے گا، لیزے نے پناہ سی مانگنی چاہی، اس کی نیند ددو پر گئی ہے، وہ بھی ٹن ہو کر سوتے ہیں۔ ددو سے یاد آیا، ان کا تھینک یو کر کے آتا ہوں، اور سکھی سے بھی ذرا پوچھوں مشن صفائی کیسا رہا، تب تک تم اسے سلا کر روم میں پہنچو اوکے؟ دراب کے ارادے لیزے کو خوفزدہ کر گئے۔ بے اختیار ایک ہاتھ سے وہ دراب کی شرٹ کا گریبان دبوچ گئی،
वो वापस उसके चेहरे की ओर झुक आया, हाथ का पंजा सा बनाते बेड बैग पर पकड़ जमाई। हैदर, मुझे बख्श दे खुदा के लिए, नींद से बुरा हाल है मेरा। लीजे ने आंखों में आंसू बड़ लाते गुजारिश की। कमरे में जाने का मतलब सिर्फ वही नहीं जो आप समझे इश्क। मुझे लाड उठाने वाला हस्बैंड भी समझ लिया करो कभी। हर वक्त डरती हो तभी बहकता हूँ। गाल छूते देर सी तसल्ली देता दुराब मुस्कुराता हो उठ खड़ा हुआ और लीजे के देखते ही देखते कमरे से चला गया। लाड जैसे मुझे आपके पता नहीं है। ओ मेरी जान, आप मम्मू को बाबा से बचा ही नहीं रहे। उफ। लीजे के पास इनकार की ना वजह थी ना हिम्मत। तभी बारान को आहिस्तगी से मैट्रेस पर मुंतकिल करते तकिया उसके सर के नीचे रखा और अपना दुपट्टा उठाती उठकर वॉशरूम घुस गई। पराग जदून मजे से लिहाफ में दबक कर इंग्लिश स्टोरी बुक में मुनहमिक थे जब लाडले साहब दरवाज़ा वाक किए अंदर झांक के। आ गया मेरा शैतानी पोता। बुराक साहब की मुस्कुराहट गहरी हुई। तुराब हंसता हुआ पास ना सिर्फ बैठा बल्कि जट से सर दद्दू की गोद में रखते अपने अब भी हैंडसम और फिट दद्दू को प्यार और नसीहत से देखने लगा। फिर उनका हाथ पकड़कर चूमा। तू किस पर चला गया है? बुराक साहब उसके मशकूर मशकूर तेवर बांध चुके थे तभी आईब्रू चुका गए। आप पर सच्ची बताएं ऐसे ही थे ना आप? तुराब की शरारत पर आमादा हेजल ग्रे ब्राउन आंखें दद्दू की जान थी। हाँ यार, तेरी दादी पनाह मांगती मांगती अगले जहाँ निकल ली। पर मुझे क्या पता था कल को तुझ जैसी शय भी मिलेगी। अपना किया आगे आ गया मुझ मस्कीन के। दद्दू के एडमिट करने पर दुराब खुलकर हंसा। ऊपर कोठ बैठे दद्दू से चिपक ही तो गया जो उसकी चटानी कुव्वत पर दब से गए। और मुझे आप जैसा होने पर फख्र है। मेरी रीज़ें मुझे मिली है तो मैं आप सबको मिला हूँ दद्दू। मेरा सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए थैंक यू। आप ना होते तो मैं और मम्मी शायद जी ही ना पाते। आपने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। सेंटी होने के मूड में ना था पर पता नहीं दद्दू से वो कभी भी कुछ भी कह लेता था बिना हिचकिचाए। ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं गई मेरे शेर कि मुझे पछतावा होता। मुझे तुझ जैसा पोता मिला ये मेरे बड़े गमों का इलाज है। तुझ में और नरमीन में मेरी जान बसती है मेरे दिल के टुकड़े, और अब लीजे बारान में भी। बुराक जदून ने प्यार से दुराब की गाल थपकाते उसका दिल मजीद मसरूर किया। मम्मी और सावल बाई के लिए मेरा फैसला ठीक है ना? कसम से अगर आपको इतना सा भी एतराज़ है तो मैं अपने फैसले से पीछे हट जाऊंगा। दुराब की बेचैनी ये है बुराक अच्छे से जानते थे। लहजा भर उनके खूबसूरत चेहरे पर अजीत नमदार हुई पर फिर ज़ाहिल हो गई। 14 साल का था सावल जब उसके बाबा रमज़ान कुरैशी ने इसे बुरहान के लिए मेरे सुपुर्द किया था। पूरी ईमानदारी से उस बच्चे ने अपनी तालीम के साथ अपने बाबा के हिस्से के फ़राइज़ निभाए। नरमीन के लिए अगर मेरे नज़दीक कोई बेहतरीन है तो बाखुदा सावल ही है। पर सबसे पहले मैं चाहता हूँ तो एक बार बुरहान से मिल आ। वो तरस रहा है तुझसे एक बार मिलने को। शायद वक्त आखिर वो तौबा कर ले पुत्र। मैं क्या करूं कि चाह के भी उसे गुनाहगार ही मरता नहीं देख पा रहा। दद्दू की दरख्वास्त करने ने दुराब की आंखों में सुर्खाई भर दी। मम्मी को उनकी वजह से अपनी बेटी खोनी पड़ी, कैसे भूल जाऊं अपनी बहन की मौत। फिर इस बाप नामी शख्स ने मेरी ज़िंदगी के साथ क्या कर दिया आप बेहतर जानते हैं। मैं कैसे जाऊं? दिल पिघल जाएगा। प्लीज़ दद्दू। वो दरख्वास्त करता उठा और आंखें चुराता कमरे से चला गया, जबकि बुराक जदून को लगा जैसे अपने पोते से उसकी बिसात से बढ़कर मांग बैठे हैं। सुखी को भी दुराब ने कॉल ना की क्योंकि मूड अजीब हो गया। तभी सीधा कमरे में आया। टीजे को मौजूद पाए वो उसकी तरफ बढ़ा जो लिहाफ दुरुस्त कर रही थी। दुराब के पकड़ कर गले लगाने पर वो खिला कर रह गई। क्या हुआ है दर आरियो के? टीजे से जब भी वो यूं लिपटता वो दिल के सारे जज्बों से दहल जाती। तुम मेरे रूम में आ गई, हर डर के बावजूद प्यार आ रहा है मुझे तुम पर। वो महारत से दिल का कर्ब छुपा गया पर यह उसकी खाम ख्याली थी कि लीजे से कुछ छुपा सकता है। बताएं मुझे क्या हुआ है? आपकी आंखें प्यार से ज़्यादा दर्द के असर में डूबी हैं। बाबा की कोई बात हुई? लीजे ने इसे चुपने ना दिया मजीद, और दुराब ने बस सर हिलाकर बात खत्म की। कहाँ हैं बाबा आपके? लीजे ने दोनों हाथों में दुराब का चेहरा भरा। पागल हाने। लीजे के हाथ एक लम्हा इस इंकशाफ पर लर्जे। व्हाट? लीजे की आंखों में हफीफ से सुखाई गुली। कल बात करें इस पर लीजे। वो इसे इस वक्त अपनी तकलीफ़ों से उदास नहीं करना चाहता था, और लीजे जानती थी उसका दिल बारी है, मजीद ना कर सकी। जैसा आप चाहें सोएं। लीजे ने रुखसारों पर उंगलियों की पोरें फेरते जबरन सी मुस्कुराहट लिए मुकाबिल की आमादगी चाही। लम्हा भर दुराब की आंखों में सरूर उतर आया। सोना है तुम्हें? क्या तुम मुझसे बातें नहीं कर सकती? इसको हिसार कर अपनी तरफ खींचे, सादा पर खशर हंगामा परवर सा इस्तफसार किए। लीजे की धड़कनें मुंतशिर की। अकेले बातें करते भी डर लगेगा आपसे। वो सरासर शरारत पर आमादा इल्ज़ाम सारा दुराब हैदर जदून पर डाले, कंधे उचकाती बड़ी प्यारी लगी। अब तो बड़ी हो जाओ। पटकी सी निगाहें लीजे के ब्लश रुखसारों से होंठों तक सरकाते
دل کی دھڑکنیں ملاتے مشورہ تھمایا گیا۔ لیزے کے ہاتھ دھیرے سے سرک کر دوراب کی گردن کی طرف جا ٹھہرے۔ آپ نے کہا تھا لاڈ اٹھانے والے ہسبینڈ بنیں گے۔ لیزے نے اس کی سانس میں سانس بھرتے یاد دہانی کروائی۔ تم بھی تو لاڈ کرنے والے موڈ میں نہیں ہو عشقم، پھر پابندیاں صرف میرے حصے کیوں؟ وہ شکوہ کرے لیزے کو گدگدا گیا۔ اف حیدر، وہ بازو لپیٹ کر اس کے سینے جا لگی۔ اف لیزے، تراب نے اس کی نقل اتاری تو وہ جٹ سے سامنے ہوتی گوری تو دونوں بیک وقت مدہوش سا ہنس پڑے۔ بات کر سکتا ہوں کچھ دیر؟ دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ اندر جھانکا جہاں سلویٰ نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔ جمشید کی پکار پر دعا ختم کیے بیٹھے بیٹھے گردن گھمائے گوری۔ مجھ سے بات کرنی ہے تمہیں؟ سلویٰ کی حیرت دیدنی تھی۔ ہاں، اب میری سگی بہن نہیں ہے تو تم سے ہی کروں گا نا سلویٰ باجی، آؤ باہر، کٹھور لب و لہجے میں کہے وہ وہیں سے لوٹا تو سلویٰ خوشگوار سی حیرت کے سنگ اٹھی اور 2-3 منٹ تک باہر صحن میں آئی جہاں وہ تخت پر بیٹھا یوں ہی آسمان پر نکلے چاند کو سر اٹھائے دیکھنے میں محو تھا۔ سلویٰ ویسے ہی چادر لپیٹے ہی پاس رکی اور بیٹھی۔ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تمہارے پاس تو ایک عدد بیوی بھی ہے، میرا خیال ہے اس سے باتیں کرنی چاہیے تمہیں۔ جمشید نے نظر سلویٰ پر ڈالی تو وہ اس کی گوری پر شرارت بھرا مسکرائی۔ سلویٰ کچھ الجھن میں ہو، مجھے مدد چاہیے تمہاری، تم ایک لڑکی ہو، تم یہ اچھے سے سمجھ سکتی ہو۔ جمشید کے سنجیدہ ہونے پر اس بار فکر کی پرچھائیاں سلویٰ کے چہرے پر بھی براجمان ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ شنائل کے حوالے سے ہے کچھ؟ فوراً سلویٰ نے بھی سنجیدگی اختیار کی۔ ہاں، میں اسے جلد چھوڑ دوں گا، وہ بری ہے یا اچھی مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن میں اس کا برا نہیں چاہتا۔ میں اسے ایک اچھی زندگی گزارتا دیکھنا چاہتا ہوں، اسے اس کی تمام کھوئی خوشیاں واپس کر دوں گا۔ تو کیا یہ اس کے لیے ساری زندگی گزارنے کو کافی ہوگا؟ جمشید کے سوال، اس کی حرف حرف سے ٹپکتی فکر نے سلویٰ کو الوہا سا مسرت برا احساس عطا کیا۔ وہ تمہیں پسند کرتی ہے؟ سلویٰ کے سوال پر جمشید نے لہجہ بر سلویٰ سے نظر چرائی۔ لگتا تو ہے، پر مجھے نہیں چاہیے اس کی پسندیدگی۔ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس سے وہ مجھ سے بیزار ہو جائے۔ لڑکیاں کن وجوہات پر چڑھتی ہیں، کن پر ناراض ہوتی ہیں، اور کیسے ان کا وہ والا دل ٹوٹتا ہے جس کے بعد وہ اس آدمی کی شکل بھی نہ دیکھنا چاہیں۔ مجھے سب بتاؤ پلیز۔ سلویٰ کی مسکراہٹ جمشید کے ایسے پیارے سے بچگانہ سوالوں پر گہری ہوتی گئی۔ وہ رخ جمشید کی طرف گھما کر اسے جن مسکراتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی وہ جمشید میں سنسنی اتار رہی تھی۔ اگر وہ تم سے پیار کرتی ہے تو تم اسے خود سے کبھی بیزار نہیں کر سکتے۔ عورت جس مرد کا سایہ اپنے لیے چنتی ہے بچھڑ جائے تو اسی مرد کے قدموں میں اس کے دل کی قبر بن جاتی ہے۔ ہاں، اس کے باوجود اسے خود سے دور کرنے کے لیے اس کا دل توڑو گے تو اپنا بھی زخمی کر بیٹھو گے۔ وہ بہت اچھی لگی مجھے، پہلے کا علم نہیں، پر اب ان کا دل نازک سا ہے۔ تم فضول کی اسے ستانے کی حرکتیں مت کرنا۔ چچی چچا جلد مان جائیں گے، تم ان کی سگی اولاد ہو، تمہارے لیے ان دو کے دل سمندر سے بھی وسیع ہیں۔ وہ دل ہلکا کرنا چاہتا تھا، پر سلویٰ نے تو صدیوں کی تھکن اور لاد دی۔ تم سے بات کر کے پچھتا رہا ہوں۔ جمشید نے بڑی باری سانس بھرتے ہفکی سے منہ پھیرا تھا۔ اس سے کر لو بات، نہیں پچھتاؤ گے۔ چلو جاؤ، ٹھنڈ میں مت بیٹھے رہنا، میں بھی سونے جا رہی ہوں۔ سلویٰ نے اس کے باری دل کو ہلکا کرنے کی آسان تجویز تھمائی اور اٹھ کر چلی گئی۔ جمشید وہیں سر گراتے لیٹ گیا۔ ٹھنڈ کی بڑھتی شدت اندر لگی آگ پر حاوی نہیں ہو سکتی تھی، یہ طے تھا۔ وہ وہیں سو گیا۔ سحر کے وقت چڑیوں کی چہچہاہٹ اور فجر کی ایک کے بعد دیگرے بہت سی اذانوں کی آخری صداؤں پر جمشید نے اپنی آنکھیں کھولتے آسمان کی وسعت تک نظریں گھمائیں۔ آہٹ پر لیٹے لیٹے سر گھمایا تو تایا جان وضو کر کے سر پر ٹوپی لیتے سلویٰ سے گرم سویٹر لے کر پہنتے باہر نکل رہے تھے۔ جمشید کو باہر لیٹا دیکھ کر جاتے جاتے ٹھٹکے۔ تم ادھر سو رہے تھے پتر، دیکھ کیسا قہر اتر رہا ہے، آجا میرے ساتھ مسجد چلیں۔ تایا جان کے پاس آ رکنے اور ہاتھ بڑھانے پر وہ فوری رسان سے مسکراتا اٹھ بیٹھا اور اس کے لیے 5 منٹ رکے جب تک جمشید وہیں باہر ہی سنگ تک جائے، ہاتھ منہ دھوتا بالوں میں ہاتھ پھیر کر بٹھائے ان کے ساتھ ہی نکل گیا۔ سلویٰ نے ناشتہ بنایا، بس چائے رہ گئی جب کچن کے دروازے میں کھڑی شنائل کو دیکھے مسکرائی۔ بھوک لگی ہے آپ کو؟ سلویٰ نے چائے کے لیے دودھ نکال کر سلیب پر رکھا۔ ہاں، ساری رات کروٹیں بدل بدل کر تھک گئی، چلو ہٹو چائے میں بناتی ہوں۔ اتنا تو آتا ہی ہے، تم تھکتی نہیں ہو اتنا کام کر کے، سکی کچھ نہیں کہتا تمہیں؟ شنائل نے اتنے مان سے کہا کہ سلویٰ نے فوراً اس کے لیے جگہ چھوڑ دی، جبکہ شنائل کے سوالات سلویٰ کو رات کے شریر لمحوں سے الجھا گئے۔ بہت کہتے ہیں پر میں ہی باز نہیں آتی،
اور یہ کام تو ہم خواتین کے خمیر میں رچے ہیں۔ مجھے تھکن نہیں ہوتی۔ پہلے زمانے میں تو عورتیں آٹا تک اپنے ہاتھ سے پیستی تھی، ہاتھوں پر کپڑے دھوتی تھی، تندور تپا کر روٹی بنانا، پھر پانی بھرنا۔ اب تو ٹیکنالوجی نے کتنی سہولیات دے دی، سو اب تو مشکل رہا ہی نہیں کچھ۔ پھر اپنوں کے لیے ذرا سی محنت کرنا دل کو خوشی بھی تو دیتا ہے۔ سلوا کی باتیں شنائل کو ابھی تک صرف مسکراہٹ دینے کا سبب بنی تھی۔ جب تمہیں پاس لے کر جائے گا تو دیکھنا تمہارے پیر بھی میلے نہیں ہونے دے گا، اتنا ٹچی ہے تمہارے لیے۔ وہ میرا بیسٹ فرینڈ رہا کبھی، پر میں نے بہت سی غلطیاں کی کہ اس کی وہ پرخلوص محبت، فکر اور دوستی کھو دی۔ لیکن سچ کہوں وہ بہت اچھا ہے، وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، اس کی مان لیا کرو، اس کے دماغ ایک اسکریو ڈھیلا ہے۔ شنائل کی باتوں سے حسرت ٹپکتی سلوا نے محسوس کی، پر بس مسکرا دی۔ آئی نو وہ بہت اچھے ہیں، میں کہوں ان کو کہ آپ سے پھر دوستی کر لیں؟ سلوا نے اسے چائے بناتا دیکھے فکر سے کہا۔ شنائل ہنس کر اس کی گال تھپک گئی۔ دوستی اور محبت ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے کہنا نہیں پڑتا سلوا۔ اگر مجھے کبھی اللہ نے موقع دیا میں اپنی ہر غلطی کی تلافی ضرور کروں گی، تم اداس مت ہو۔ شنائل نے دودھ ایڈ کرتے فلیم بڑھائی، جبکہ سلوا نے بس سر ہلا دیا۔ جمشید پسند ہے آپ کو؟ سلوا کے سوال پر شنائل لذیذ سے مسکرائی۔ چند دن میں وہ میرے لیے میری اپنی ذات سے بھی افضل ہو گیا سلوا، یہ جاننے کے باوجود کہ میں کسی اچھائی کے لائق نہیں، امید کر رہی ہوں کہ میرے ساتھ اچھا ہو۔ میں بہت خود غرض ہوں، بہت زیادہ بری۔ شنائل کی آواز دب سی گئی۔ شاکرہ ان دو کی باتوں کو سن کر ہی دروازے میں آ رکتی دونوں کو گور رہی تھی۔ اسے میرے کچن میں کیوں گھسایا تو نے سلوا؟ شاکرہ دیکھ سلوا کو رہی تھی، پر اس کے لہجے کی نفرت شنائل کے لیے تھی۔ آپ کی بہو ہے نا چچی، آپ کو پتہ چائے بھی انہوں نے بنائی ہے، ڈال کر دوں آپ کو؟ سلوا نے پرجوش ہوتے بتایا۔ شنائل بس گم سم سی تھی۔ اسے کہہ میرے بیٹے کو اپنے شکنجے میں پھنسانے پر ہی توجہ دے، ہمیں فیض دینے کی کوشش نہ کرے، ایسی حرکتیں کر کے یہ صاف ستھری نہیں ہوگی۔ شاکرہ نے زہر ہندی سے کہہ کر باہر کی راہ لی، جبکہ سلوا نے جاتی شنائل کی بازو پکڑی۔ جانے دینا، یہ ایسی ہی ہیں۔ سلوا نے شنائل کی دل جوئی کرنی چاہی۔ جانے دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے سلوا، تو مجھے ناشتے کے لیے بلانے نہ آنا، رات بھر سو نہیں سکی پر ابھی نیند آ رہی ہے۔ شنائل نے گلوگیری سے کہا اور سلوا کے بازو چھوڑتے ہی باہر چلی گئی، جبکہ سلوا نے باہر تخت پر چوڑے ہو کر کمبل لپیٹ کر لیٹی چچی کو دیکھتے افسوس سے سر جھٹکا۔ وہیں جمشید مسجد کے دروازے تک تایا جان کے ہمراہ آیا تو انہوں نے اسے پکڑ کر روکتے اپنے سامنے کیا۔ کوئی پریشانی ہے میرے پتر کو؟ باپ سے زیادہ وہ تایا جان کا بیٹا تھا، تبھی اس کی تکلیف بھی وہی سمجھے تھے۔ کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی تایا جان، یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ جمشید کے لہجے میں نیم سی اکتاہٹ در آئی۔ دل میں جھانک نہ پھر، پوچھ کیا مسائل ہیں اسے، کیوں تیرا دل تجھے نارمل بنا رہا ہے؟ رضوان صاحب کے مشورے پر جمشید بے ارادہ مسکرایا۔ دل پر دھیان دینے کی سزا مل رہی ہے، پریشان نہ ہو، آج شام تک بالکل پرسکون ہونے والا ہوں، میں چلتا ہوں۔ تایا جان کو الجھا ہی چھوڑے وہ مسجد کے داخلی دروازے سے نکل گیا۔ کچھ دیر واک کرنے کے بعد جم نکل گیا۔ وہاں چند دوست احباب جمع تھے تو تھوڑی ایکسرسائز کی، تھوڑی گپ شپ اور واپس گھر پہنچا۔ ناشتہ لگاؤں؟ سلوا نے اسے کمرے کی طرف جاتے دیکھ کر کچن سے باہر جھانکتے پوچھا۔ نہیں میں خود لے لوں گا باجی سلوا، جمشید نے دوستانہ مگر چڑے انداز میں کہتے کمرے میں داخل ہوتے نظر شنائل پر ڈالی، جو کاؤچ پر ٹانگیں سمیٹ کر بیٹھے بیٹھے سوئی تھی۔ آدھے شانے پر باریک بلینکٹ اوڑھا تھا جو تھوڑا نیچے سرک کر فرش پر سلامی دے رہا تھا۔ جمشید نے پاس رکتے وہ سرکتا کمبل سمیٹ کر اس پر اوڑھایا ہی کہ شنائل کی آنکھ کھل گئی۔ کیا نیند میں چلنے کی عادت ہے؟ رات تو تم وہاں سوئی تھی۔ جمشید نے خفت مٹاتے جلدی سے لہجہ کھردرا کیا۔ ایکٹنگ کی تھی رات، سوئی تو ابھی کچھ دیر پہلے تھی۔ تم کہاں سوئے رات؟ ادھر آؤ، بیٹھو میرے پاس۔ وہ کمبل ہٹا کر اٹھ بیٹھتی، اس کا ہاتھ پکڑے بے تکلفی سے پہلو میں نہ صرف اسے بس آ گئی بلکہ آدھا بلینکٹ بھی جمشید کو اوڑھنے دیا۔ وہ اس لڑکی کی ان حرکتوں سے بری طرح زچ ہو کر رہ گیا۔ باہر سویا تھا، گھٹن ہو رہی تھی یہاں۔ جمشید کا لٹھ مار لہجہ شنائل کو چبھا۔ میری وجہ سے تو کہہ دیتے میں باہر چلی جاتی۔ حفیظ سی آنکھوں میں سرخائی گلی۔ جمشید نے اس کے چہرے کو بغور آنکھوں سمیت دیکھا۔ مہمان ہو تم، وہ اسے یاد دہانی کروا کے اذیت میں جونک گیا، حالانکہ اس کی نیت نہ تھی۔ جانتی ہوں اس مکان کے مکی کی مہمان، اس کے علاوہ اس کی کچھ نہیں۔ تم اداس ہو؟ اداس کر کے پوچھ رہی تھی ظالم۔ نہیں میں اداس نہیں ہوتا۔ بلا کا مغرور انداز لیے شنائل کو مبہوت کیا گیا۔ تم اتنے پیارے کیوں لگ رہے ہو مجھے، حالانکہ تم نے ٹھیک سے نہ اپنی بیڈ بھی ارینج نہیں کر رکھی۔ تمہاری آنکھوں کے نیچے مدم ہلکے ہیں،
تمہاری اسکن کافی اسموتھ ہونے کے باوجود ان شیپ کے نکلے بالوں سے رف ہو رہی۔ تمہارے چہرے پر میرے ہٹ کرنے کے ایک دو نشان ابھی بھی غور کرنے پر نظر آ رہے ہیں۔ تمہارے اس چہرے پر گریز کا بہت بڑا سائن لگا ہے۔ تمہارے ہونٹ مسکراہٹ کے لمس سے محروم ہیں، پھر بھی اتنے اچھے۔ وائے! وہ پل پل اس کے قریب سے رکھ آئی تھی۔ جمشید کی اکتاہٹ دھیرے سے غضب بنی۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے، وہی کرو جو کر رہی تھی، سو جاؤ۔ جمشید نے اس کے بہکے تیوروں سے گھبرا کر اٹھنا چاہا، پر وہ اس کی اور سے رکھ کر حاوی ہوئے سے روک گئی۔ مجھے سوچنے کے بیچ تم چاہیے ہو۔ وہ آگے کو سرک کر اس کی خوشبو کے حصار میں آ بسی، اس قدر بے تکلفی سے کہ جمشید کا اسے دور کرنے چٹکنے کو اٹھا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ مجھے دیکھتے ہوئے تم سے سانس نہیں لیا جانا، سوچنا تو دور کی بات ہے۔ باز رہو۔ اپنے قرب کی تباہ کاریاں بتاتے جمشید نے اس کے ہاتھ کی پوروں کے فدائی لمس کو بڑی مشکل سے جھٹکا۔ میں نے زندگی میں یقیناً صرف ایک نیکی کی ہے جمشید احمد۔ اس کی گریز کے باوجود اسے محبت سے تکتی بولی۔ وہ کیسے پتا تمہیں؟ جمشید نے اس کی گہری چشمان میں جھانکا۔ تم اسی کے بدلے ملے۔ وہ اپنی اختراع پر نازاں تھی۔ میں تمہیں کبھی دیکھنے سے زیادہ نہیں ملوں گا۔ وہ اسے صاف صاف خود سے جھٹک کر رکھ گیا۔ میں بھی اب صرف تمہارے دیکھنے چھونے کے لائق بچی ہوں۔ ایک پل میں اس لڑکی نے جمشید احمد کے دل کو مٹھی میں بھر لیا۔ شنائل، تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ میں تمہارے چھونے سے اذیت فیل کرتا ہوں۔ اس کی گردن دبوچتے جمشید نے اپنے غضب میں للکار مارتے اسے اپنے چہرے کے قریب لا ٹھہرایا۔ کتنی؟ وہ بلا خوف اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کے لمس کی طلبگار ہوئی تھی جو ناممکنات میں سے تھا، بہت زیادہ۔ وہ یوں تھا جیسے اس کے غصے پر اوس گر گئی ہو، کیا بہت ہی زیادہ جم۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں برتی اپنی خواہشوں کے موز اور طوفان کے آگے خار رہی تھی۔ تم یہ سب کر کے مطمئن کیسے ہو شنائل؟ تم نے کتنی اذیت بانٹی ہے اللہ کی مخلوق میں۔ تم مجھے بھی ان مظلوموں میں شامل کرنا چاہتی ہو جو تمہارے ظلم کے ڈسے ہیں۔ تم اپنا حق لوگی پر آئینہ کیسے دیکھو گی؟ کیسے خود کو ان حقوق کے لائق مانو گی؟ تم نے میرا برا نہیں کیا، پر تم نے بہت سے اچھوں کا برا کیا ہے۔ میں ایسی لڑکی کو دل سے نہیں لگا سکتا جس کو دل جلانے میں تسکین ملتی ہو۔ میرا دل بہت چھوٹا ہے۔ تم مجھ میں چھپ کر اپنی تسکین پالو گی، لیکن میرا کیا؟ میں جلتا رہ جاؤں گا، تم چلی جاؤ گی، میں اپنی زندگی کے اسی دور میں اٹک جاؤں گا۔ وہ اس کے ہونٹوں کی جانب پیش رفت کرتی ان سے نکلتی سرگوشیوں پر فوری پیچھے ہٹی، اور اس نے جمشید کی آنکھوں میں اپنے لیے صرف تکلیف دیکھی۔ اس کے لیے جل رہا تھا۔ میں مر جاؤں تو مجھ سے محبت کرنے کا وعدہ کرو گے جمشید؟ میں نے لیزے، سکھی اور دراب کے ساتھ واقعی بہت برا کیا، جس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ میں محبت اور شفقت برے ہر لمحے سے تا قیامت کے لیے محروم کر دی جاؤں۔ تو دیکھو ایسا ہی کئی سالوں سے ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ تمہارا برا نہیں کیا تو تم سزا کیوں دے رہے ہو؟ تم پر فرض نہیں کیا میری حسرتوں کا پردہ بننا؟ وہ اپنی ہر خطا تسلیم کرنے کے باوجود خود غرض تھی، پر جمشید احمد نہیں تھا۔ تم میرے قریب آ کر میرا برا ہی کرو گی، سمجھ لو اس بات کو۔ جمشید نے اس کی ہر پیش رفت بے دردی سے رد کی۔ ایک آخری بار بھی نہیں؟ شنائل کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر رخسار پر رینگا تھا۔ آخری بار کہہ کر کتنی بار آؤ گی قریب؟ پہلے یہ کنفرم کرو، تم پر یقین جو نہیں مجھے؟ اس کی کمر میں بازو لپیٹے اپنے سینے کی اور کھینچتے جمشید نے ان آنکھوں میں درد کی گہرائی بڑھا دی۔ آخری سانس تک یہ بے ایمانی کرنے پر تیار ہوں۔ وہ اس کے لیے سچ میں ایک نئی شنائل میں بدل رہی تھی، اور جمشید کے لیے کڑے فیصلے لینے مشکل ہو رہے تھے۔ تم آخر چاہتی کیا ہو شنائل شمدی؟ انتہائی کرب کے مقام پر جمشید نے سوال کیا۔ لہجہ کہہ رہا تھا ہار ہو گئی ہے۔ شنائل، جمشید احمد تمہارے سوا کیا چاہے گی بھلا؟ اپنا نام اس کے نام سے جوڑ کر اس نے یہ بتایا تھا کہ وہ ایسے ہی اپنا دل بھی اس کے دل سے جوڑ کر چھوڑے گی۔ کتنی بے ایمان ہو تم، لیول ہی الگ۔ وہ طنز مارتا بھی پیارا لگا، پر شنائل نے جیسے دل کے ہاتھوں بے بس ہوتے اس کی گردن میں بازو خائل کرتے ان سانسوں میں سانس بھرتے اس شخص کی ہر زیادتی کا بدلہ نرم ہونٹوں کی محملی شدتوں سے چکایا۔ جمشید جیسا مضبوط ذات کا مالک بھی حیرت زدہ تھا کہ ایسی لڑکی نہ سنی نہ دیکھی۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو محبت سے چھو کر آرام دے رہی تھی۔ تبھی تو جمشید کا دل بغاوت کر رہا تھا۔ اسٹاپ اٹ شنائل! جمشید کو اپنے آپ پر قابو کرنے کے لیے چلانا پڑا۔ وہ سہم کر دور ہوئی۔ بس، میں نے اپنی اوقات سے زیادہ چھین لیا تم سے۔ اب میرے کچھ دن سکھ سے کٹیں گے۔ شام کو جواب دیتی ہوں۔ جواب اچھا لگا تم کو تو تم مجھ سے ان بدتمیزیوں کا پورے حق سے بدلہ لے لینا۔ اجازت دے رہی ہوں، وہ بھی کھلے عام۔ وہ اس پر سے نہ صرف
ہٹے وہ نہ صرف ٹھیک سے بیٹھی بلکہ کمبل پورا جمشید کی سپرد کر دی۔ خود بھوک محسوس ہونے پر کمرے سے نکل گئی، جبکہ جمشید نے غصے سے کمبل زمین پر دے مارا اور اپنے غصے کو باری سانس پر تھا کنٹرول کرنے لگا۔ جاری ہے، کیسی لگی کہ سٹوری ہفتہ آگے پڑے گی اگلی یا اس سے اگلی قسط میں، ٹھیک ہے نا؟ تو بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سا لگا، اور چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ تو کیا لگتا ہے کہ کتنی سی ایپیسوڈ ہوں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ 50-55 تک ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو میں اب جلدی سے سب کچھ سمیٹنا سٹارٹ کر دیتی ہوں تاکہ آہستہ سے اب ہم ناول کی اینڈنگ کریں، اور یہ ہے کہ بہت ہی اچھی مزیدار سی اینڈنگ، ہیپی اینڈنگ ہوگی، ٹھیک ہے سب کی۔ ویڈیو کو لائک شیئر اور ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والے جو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیا کریں، تو اچھے سے تبصرے بھی دیا کیجیے۔ اور اب ہم ملتے ہیں 42 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔